اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ سورہ فاتحہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، خصوصیت، اس پر بات ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی بات کی تھی، اور اس کا آغاز کیا تھا سورہ فاتحہ کا۔ یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی کہ مضامین کی کثرت ہے، اور اس صورت کی اہمیت ہی اتنی ہے کہ یہ اپنے اندر بہت سے مضامین سمیٹے ہوئے ہے، تو اس کے الفاظ پر رک رک کر بات کرنا یہ پیش نظر ہے۔ تو حمد کی بات کر رہے تھے، الحمد کی بات ہم نے کی تھی۔ تعریف ہے، شکر ہے، کلمہ شکر بھی ہے اور کلمہ تعریف بھی ہے، کہ اللہ کی تعریف ہے اور اللہ ہی کا شکر ہے، دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ آج تعریف کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو ہی کا لفظ ہے تعریف، گو کہ یہ عربی سے ہی آتا ہے، اور اس کا عرفیت، معرفت، یہ سب اس کا مادہ ایک ہی جو ہے بن جاتا ہے۔ تو یہ عرفیت ہو، معرفت ہو، تعریف ہو یا تعارف ہو، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ تعارف ہے۔ جب تک تعارف نہ ہو تو پھر اس وقت تک کسی کی تعریف کا معاملہ سامنے نہیں آتا۔ ویسے بھی کسی سے پوچھیں آپ کی تعریف، یعنی آپ کی تعریف سے مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کا تعارف، آپ کے بارے میں پتہ چلے آپ کون صاحب ہیں اور کیا آپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہو، کہ ہم جانیں آپ کون صاحب ہیں، کیا ہیں، کون ہیں اور کیا ہیں، دونوں باتیں۔ تو یہ چیز معلوم ہو تو پھر ہی کسی کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ کے معاملے میں اللہ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے، اور یہ بات آگے کے سارے باتوں کے ساتھ جڑے گی ہمارے، کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، تعارف ہی ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنا ہو تو پہلے اس کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں خصوصیات ہیں، فلاں یہ ان کے کام ہیں۔ تو تعارف کے بعد پھر اس کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، تعارف اور پھر تعلق۔ پھر تعلق کے نتیجے میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ تعلق کہاں تک جاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، یا کچھ اور ہو جاتا ہے، یعنی سب چیزیں اس کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا حاصل ہونا۔ وہ اللہ کی تعریف کیسے کریں گے؟ تعریف یعنی جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی، یعنی جب آدمی جانے گا تو مانے گا، جب جانتا ہی نہیں ہے تو پھر خالی منوانے کی بات کرتے ہیں۔ مانو، جاننا بھی تو ضروری ہے، جانے گا تو مانے گا، اور جو چیز جان کے مانے گا وہ پھر اندر اتر جائے گی، یعنی جان کے جب مانتا ہے تو یہی بات ہے۔ تو اللہ کی معرفت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کے بارے میں واقفیت ہونا۔ اسی کی بات ایک مرتبہ ہم نے کی تھی یہاں پہلے، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہے، تو یہ صفات کے اعتبار سے کیسا ہے، نام کے اعتبار سے کیسا ہے، تو یہ تو جب جانیں گے تب پتہ چلے گا نا۔ اللہ کا تعارف تو اللہ نے رکھا ہے ہمارے سامنے، صفات کیا ہیں، اللہ کا تعارف ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں۔ پھر اس صفات کے تحت جو کام چلتا ہے آگے، یعنی جو کام ہے اللہ کی، جیسے قدرت ہے، اللہ کی بات ہے کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی بات ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ بات کہ اس کی قدرت کے مظاہر
اس کی قدرت کے جو ہمارے سامنے کام، اس کی جو چیزیں آتی ہیں، پھر یہ اس کے کہ وہ جو ہے خلق السماوات والارض، اس کی قدرت کیا ہے؟ آسمان و زمین کو تخلیق کر رہا ہے، یعنی اس کی کیفیت، اس صفت کی جو بات ہے وہ آگے چلے گی، آئے گی سامنے. تو یہ معرفت جو ہے، اس کو جاننا تو ظاہر ہے کہاں ہے؟ قرآن مجید میں، اللہ کی کتاب میں. اللہ کے ناموں کی بات، اللہ کے ناموں کے حوالے سے جو اس کے مثالوں کی بات اور جو کاموں کی بات، وہ اسی کے اندر میں ملے گی. اور اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے کہ شکر کا معاملہ بھی، سب چیزیں جا کے وہاں جب جڑیں گی جب ہمیں اس کے احسانات کا علم اپنی ذات کے اعتبار سے ہوگا. تو اب یہی بات آگے چل رہی ہے، یہی بات آگے چل رہی ہے. کیسے؟ الحمدللہ، تمام شکر و تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے بارے یہ اللہ اس میں ذات بھی کہتے ہیں کہ اس میں ذات یعنی اللہ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، پکارا جاتا تھا یہ. اور یہ بھی کہ یہ الہ کے ساتھ ال کا اضافہ ہے، الہ. تو الہ کی تشریح ہم پھر کسی وقت کریں گے اس میں. یعنی یہ خود اپنی جگہ جب خود الہ کی حیثیت سے آئے گا، یہ جب وہاں الہ کی بات ہو رہی ہوگی تو پھر الہ کی بات کے تحت وہاں پر کریں گے. ویسے اس کا معاملہ اسی اعتبار سے اس کو اس وقت اس میں ذات کی حیثیت سے کہ اللہ کو پہچان، اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف، تمام شکر اس کے لیے. اب اس کی جو صفت یہاں پر پہلی سامنے آ گئی وہ کیا ہے؟ رب. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کیا ہے؟ تمام جہانوں کا پروردگار، پالنے والا، رب. یہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تمام کائنات کا، سارے عالمین کا، سب کا رب ہے. یہ جو رب کا معاملہ ہے، رب کی جو بات ہے کہ رب کسے کہتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک معنی کا دفتر اپنے اندر رکھتا ہے. ویسے تو پرورش کرنے والا، آقا و مولا، مالک، حاکم، یہ سب بھی اس کے لیے آتا ہے. جیسے گھر کا مالک رب الدار ہے، گھر کا مالک ہے یہ. تو اس اعتبار سے تو یہ اس کے معنی مفاہیم کی بات ہے یہ. اور یہی پرورش کرنے والا، پالنے والا. تو عمومی طور پر یہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ بتدریج کسی کی اس طرح تربیت کرنا، پرورش کرنا کہ تمام مسالے کو سامنے رکھتے ہوئے اسے نقطۂ بلند تک پہنچا دینا، یعنی اس کے عروج تک اس کو لے جانا. اس کی ایک ناقص مثال ہے. ناقص مثال کیا ہے؟ ماں جس طریقے سے اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے کہ جب جیسی ضرورت ہے، ابھی بچہ جو ہے وہ صرف دودھ جو ہے وہ اس کی غذا بن سکتی ہے تو اسے دودھ پلا رہی ہے. جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے اب اس کے لیے کوئی ٹھوس غذا کا بھی انتظام کرنا ہے. اب وہ اس کے مطابق اسے لے کے چل رہی ہے. پھر اسی طریقے سے اس کے آگے بڑھنے کے تمام مراحل، ایک وقت گود میں لے کے گھوم رہی ہے، جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو انگلی پکڑ کے چلا رہی ہے. یعنی یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے تو گویا جیسا بالآخر اسے آگے تک لے کے جا رہی. تو یہ ایک ناقص مثال ہے اس اعتبار سے کہ ربوبیت کیسے ہوتی ہے. ربوبیت جو ہے یعنی کس طرح سے یہ درجہ بدرجہ آگے بڑھانا اور اس مقام تک لے کر جانا. تو یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے تو انسانوں کی مثال ہے تو اس طرح، باقی تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. خود اللہ ہمارے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے سامنے خود بیان کی ہے. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے تو اپنی قوم سے مخاطب ہیں اور اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جو تم نے شریک اللہ کے ٹھہرا رکھے ہیں ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ أَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. کہتے ہیں کہ یہ سب جتنے تم نے معبود بنا رکھے ان کے بارے میں کہتے ہیں سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یعنی ایک رب کا تصور بہرحال رہتا ہے کہ ایک اللہ تو ہے اور اس کے ساتھ یہ سارے بھی ہیں. یعنی یہ شریک جو چلاتے، شرک کرتے تو کہا اللہ سوائے اس کے رب العالمین کے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں، اللہ رب العالمین. اب اس رب العالمین کی بات وہ آگے کرتے ہیں. اب اس رب العالمین کی تشریح اس مقام پر ہمارے سامنے آتی ہے. تو کیسے آتی ہے؟ الذی خلقنی. اب رب العالمین کون ہے؟ بتا رہے ہیں کون ہے رب العالمین. اب ان کے سامنے
کہ رب العالمین وہ ہے الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، الذی خلقنی۔ سارے مشرک تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو کس نے یہ کام، یہ کہیں گے اللہ نے، یعنی اس کے بعد پھر وہ تقسیم کر دیتے خدائی کو اس معاملے میں۔ تو یہ چیز جو ہے، تو یہاں پر پہلی بات کیا آ رہی ہے سامنے، الذی خلقنی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ جو پیدا کرتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، الذی خلقنی۔ تو خالق یعنی خلقت بھی اسی کی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا اور پرورش بھی، آگے بڑھانا، آگے اس کو لے کے چلنا۔ تو اب پہلی بات کیا ہے، الذی خلقنی، اس نے مجھے، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، فہو یہدین، پھر وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے۔ اسی نے پیدا کیا اور وہی ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو جو ربوبیت کا معاملہ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ یعنی ربوبیت جس طریقے سے ہمیں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہر ایک کی پرورش، ہر ایک کو آگے بڑھانا، اس کے مطابق چیزیں لے کر اس کو اس طرح سے آگے لے کے چلنا، تو ربوبیت کا معاملہ۔ تو اسی میں یہاں تک کی بات تو بڑی عام ہے، تسلیم شدہ ہے کہ پیدا کس نے کیا، اللہ نے کیا۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے، فہو یہدین، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ رب وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے، یعنی رب ہی ہدایت دیتا ہے، تو اگر کوئی کسی اور کو ہدایت دینے والا تسلیم کر لے، یعنی کوئی کسی اور کو ہدایت دینے والا تسلیم کر لے اور اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لے، تو گویا رب بنانا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوگا نا، جب یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہدایت کہاں سے آئے گی، رب جو ہے وہی ہدایت دیتا ہے۔ اچھا، یہ ہدایت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے۔ تکوینی ہدایت کا معاملہ تو اتنا واضح ہے، اتنا صاف ہے، اس میں ربوبیت جو سامنے آتی ہے، یعنی کیسے اس نے وہ پرورش کرنے کے لیے وہ ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے نا، وہ چیزیں کیسے ہوگی، کس طرح یہ کام ہوگا۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ انسانوں کے ذمے ہو کہ اسے دودھ پینا سکھاؤ، اسے دودھ پینا سکھاؤ، یعنی یہ ہدایت اسے دو، کیا انسان کے لیے ممکن ہے یہ بات؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اندر یہ ہدایت ودیت کر دی ہے کہ اپنی تکلیف کا اظہار کرے گا، روکے کرے گا، ماں سمجھ جائے گی، یعنی معاملہ کیا ہے اسے، تو اپنے اس کا اظہار کرے گا نا، یہ بات جو ہے سمجھے گی اسے کیا ضرورت ہے اس وقت، پہچانے گی بھی۔ اب یہ ہدایت اس کے اندر ہے، یہ ہدایت اس کے اندر ہے کہ وہ پہچانے گی اس وقت اس کی کیا ضرورت ہے۔ باپ نہیں پہچان رہا، باپ بھی بیٹھا بھائی، ماں بھی بیٹھی ہے، لیکن ماں کو یہ پتا ہے کہ اس وقت اسے کپڑے بدلنے کی ضرورت، گیلا ہو گیا ہے یہ مسئلہ ہے، یا اس وقت اسے بھوک لگی ہے یہ مسئلہ ہے، یا اس وقت اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یہ مسئلہ ہے، کہہ رہی ہوتی ہے نا یہ نہیں، اس وقت اس کو یہ مسئلہ ہے۔ یعنی وہ کیسے یہ وجدان جو اس کے اندر ہے، جس کو اس نے سمجھا ہے، تو اللہ نے بنایا ایسا، یعنی یہ خود بخود اس کے اندر اللہ نے یہ بات۔ آپ دیکھیے، اب ابو الکلام احمد، مولانا ابو الکلام، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس بات کو اس طرح بھی لکھا ہے، انہوں نے بلی کی مثال دی ہے، انہوں نے بلی کی مثال دی ہے، اور بلی کی مثال دے کر یہ بات کہتے ہیں کہ جب کوئی بلی پہلی مرتبہ حاملہ ہوتی ہے، پہلی مرتبہ، ظاہر ہے کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی اس کے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا خاندانی نظام نہیں ہے، کسی نے کسی کو سکھایا ہے، تو یعنی اس کا جو اگر اس کا مشاہدہ کرے تو کیا معاملہ سامنے آئے گا، وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی شروع کر دے گی جو محفوظ ہو، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی کسی کونے میں، اور کسی ایسی محفوظ جگہ تلاش کر کے وہاں بچے دے گی۔ بھائی کس نے سکھایا اسے، یہ کسی نے سکھایا ہے نا، کہاں سے آ رہا ہے، کسی نے اسے یہ سکھایا کہ تمہاری ضرورت کے اعتبار سے اب تمہارا یہ مرحلہ آنے والا ہے اور اس مرحلے میں تمہیں ایک محفوظ جگہ کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، جگہ بدلتی ہے، جگہ بدلتی، کس نے سکھایا، کسی نے سکھایا، پہلی مرتبہ کی بات ہو رہی، چلو تجربے سے سیکھا وہ تو بات کی بات ہے، پہلی مرتبہ کون سکھا رہا ہے، یعنی پہلی مرتبہ جگہ بدل رہی ہے،
اسے پتا ہے کہ دشمن سے بچانا ہے. یعنی یہ معاملہ جو ہے، تو اب یہ کیا، یہ جو ہدایت کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ براہ راست ہے. یہ اس کا معاملہ نہیں ہے. یہ آنکھ کو دیکھنا، یہ دل کو دھڑکنا، یہ چل رہا ہے نا خود بخود، سارا سسٹم چل رہا ہے. ہمارا کوئی اس پر عمل نقل نہیں ہے. خود انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان میں کتنی نشانی ہے، ذرا غور تو کرو بھائی، سوچو تو صحیح. تمہارا اپنا وجود جو عالم اصغر ہے، اس عالم اصغر میں ذرا جھانک کے تو دیکھو. پھر کس نے کیا یہ کام؟ یہ ہدایت کس نے اس کو دی ہے کہ یہ جو سارا سسٹم اندر چل رہا ہے، کیا سسٹم ہے، کیا نظام ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر اپنا کام جو ہے وہ انجام دے رہی ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر اپنی طور پر جو اس کی ذمہ داری ہے پوری کر رہی ہے. یہ کس نے اس کو ہدایت کی ہے؟ یہ اللہ. یہ تکوینی یہ سارا نظام کیا. اور پھر سارا زمین آسمان پوری کائنات میں آپ چلے جائے تو یہ چیزیں آئیں گی ہمارے سامنے. کیا تو یہ تکوینی کا معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، مانو نہ مانو. یہ اپنی جگہ جب آدمی غور کرتا ہے تو اس کے سامنے بات آتی کہ ہاں یہ ربوبیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ربوبیت ہے کہ یہ اس انتظام کے تحت انسان آگے بڑھ رہا ہے، اس کے تحت یہ ساری چیزیں انجام پا رہی ہیں. اور پھر تشریع کا معاملہ اسی میں آزمائش ہے. یہی تو آزمائش ہے. انسان کی آزمائش کہاں ہے؟ کہ جہاں اسے آزادی دی گئی کہ اب یہ ہدایت کا معاملہ، اب جو ہدایت میرے پاس سے آئے گی، جہاں تمہیں اختیار ہے، مانو یا نہ مانو، تسلیم کرو یا تسلیم نہ کرو، کسی اور کو اپنا ہادی بنا لو، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، اس سے جو ہدایت حاصل کرنا شروع کر دو، تمہاری مرضی. یعنی بنیادی طور پر یہ بات کہ اصل ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمیں بتایا. قرآن مجید میں یہ بات ہم آگے پڑھیں گے، چوتھے رکوع کے اندر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی. بتا دیا نا یہ. یعنی یہ بات جو ہے، جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو پرورش کا سارا انتظام کر رہا ہے، جس نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے، جو ہماری ساری ضرورتوں کی تکمیل کر رہا ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ آگے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں، یہ سب ہم بتائیں گے. زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کامیابی سے کیسے ہمکنار ہوگی، کیسے تم اپنی ذمہ داری کو ایسن طریقے سے پوری کر کے اللہ کے پاس سرخرو واپس آ سکو گے، یہ سب ہم بتائیں گے تمہیں. تمہیں کوئی اس معاملے کے اندر کوئی کسی قسم کی تگ و دو اس اعتبار سے نہیں کرنی ہے کہ سب بیٹھ کر سوچیں کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے. یہاں کسی کو کوئی ٹوئی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کوئی بوجھ بجکڑ درکار نہیں ہے کہ وہ یہ ہمیں سوچ کر بتائے کہ زندگی کو کامیابی سے کیسے ہمکنار کیا جائے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کیسے اسے بسر کیا جائے، کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت میری طرف سے ہوگی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. پھر آگے بتا دیا جو پیروی کرے گا فائدے میں رہے گا، کامیاب نہ کرے گا تو جہنم. تو یہ نتیجہ الگ بتایا. تو بہرحال یہی بات ہو رہی ہے نا، یہی بات ہو رہی ہے. رب کون ہے؟ الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. تسلیم. یہی بات وہ اس طرح بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جب یہ بات کہی سورہ توبہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. ارباب رب کی جمع ہے. اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے سوا انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا. کنہیں؟ علماء اور درویشوں کو. تو بڑی مشہور حدیث اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ جسے عام طور پر تفاسیر میں اس آیت کے تحت آپ دیکھیں گے ملے گی کہ جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سامنے آتی ہے. عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے اور وہ یہ بات کہتے ہیں، وہ طویل حدیث ہے، اسی میں صرف اتنی بات رکھتے ہیں اپنے سامنے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب نہیں کہا. قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنا رب بناتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم ان کے حلال کرنے کو حلال
اور ان کے حرام کرنے کو حرام تسلیم کرتے ہو. یعنی بغیر کتاب اللہ کی سند کے. یہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ بغیر کتاب اللہ کی سند کے جب تم انہیں براہ راست متا سمجھ لو، تسلیم کر لو، بھائی جو یہ کہیں ہم تو ان کے پیچھے ہیں. یعنی تمہیں یہ بات کہ جب اگر یہ بات آ جائے سامنے کی بات قرآن و سنت سے ماورا ہے، اس سے الگ ہے، لیکن پھر بھی آدمی اس بات کو جو ہے الگ کر کے اور صرف پیروی کی بات کرے تو بات نہیں چلے گی. اسی لیے علماء حق کا معاملہ کیا ہے؟ جب بات کرتے ہیں تو دلیل دیتے ہیں، اور دلیل کہاں سے دیتے ہیں؟ قرآن و سنت کی دلیل دیتے ہیں. یعنی پیروی اس طرح سے ان کی نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کی پیروی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. تو جہاں کہیں یہ براہ راست مجرد ہو جائے، جہاں مستقل بالذات براہ راست ان کی اطاعت کا معاملہ کیا جائے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ انہیں رب بنا لینا ہوگا. اس لیے کہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو جہاں کہیں، ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ علم کا جو معاملہ ہمارا ہے، جو ہمارا حال ہے، آج کیوں کہتے ہیں تقلید کی بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی لوگوں کے پاس علم تو ہے نہیں. لیکن کیا یہ کہنا ضروری نہیں کہ بھائی علم بھی حاصل کرو؟ ٹھیک ہے، اس درجے کا نہیں کر سکو گے، وہاں تک بات نہیں جائے گی، لیکن کسی درجے کا تو ہو، کسی درجے کا تو معاملہ رہنا چاہیے نا. ایسا تو نہ ہو کہ آدمی علماء سو اور علماء حق میں تمیز ہی نہ کر سکے. یعنی یہ بھی نہ، بھائی کسی چیز سے پرکھ کے تو دیکھیں گے نا، کسی طرح سے کوئی سمجھ بوجھ تو آدمی کو آئے گی. کیسے پہچانے؟ کوئی کسوٹی، تو کسوٹی تو اس کا نام ہے فرقان، اس کا نام کسوٹی ہے. کچھ نہ کچھ علم، کچھ نہ کچھ تعلق، کچھ نہ کچھ، یہ آدمی کی ضرورت ہے، یہ آدمی کی ضرورت ہے. یعنی آدمی جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، اس پر اعتماد ضروری ہے. اس کے معاملے میں اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آدمی علم کے کس مرحلے میں اور دین کے اور تقوی، یعنی اور کہیں اگر کسی غلط فہمی سے، کسی غلطی سے کوئی قدم ادھر ادھر پڑ جائے تو آدمی اس کی پیروی میں نہ جائے. ایسا نہیں ہوگا ایک گرا تو دوسرا بھی گرے گا. تمام علماء حق نے یہی بات کہی، تمام علماء حق نے یہی بات کہی کہ ہماری بات کو دیکھو قرآن و سنت سے، اور اگر کبھی کوئی اونچ نیچ، کوئی غلطی، انسان ہے، انسان سے سرزد ہو سکتی ہے، تو ہماری بات چھوڑ کے آپ قرآن و سنت کی پیروی کرو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کہتے ہیں کہ میری ایک رائے ہے، استدلال ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے اس معاملے میں، اس کی پیروی کرنا. یعنی ممکن ہے کہ وہاں تک نظر نہ پہنچے، غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، آدمی اپنی یعنی نیک نیتی کے ساتھ، آدمی اخلاص کے ساتھ بھی کوئی بات کرتا ہے، لیکن انسان ہے، اس لیے کچھ سے امکان ہوتا ہے. تو اس لیے کیا بات ہوگی؟ اصل پیروی تو یہ. تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ کتاب اللہ سے دور. ان کا معاملہ تو یہ بھی تھا بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل کے علماء نے کتاب ہی گم کری تھی. یعنی پہلے تو کتاب تھی، پھر جو کچھ لائے جمع کیا بھی، اسے بھی عوام تک جو ہے اس کی رسائی، عوام کی رسائی اس تک نہیں تھی. وہ انہی کے پاس تھی، انہی کا معاملہ، زیادہ محتاج تھے. الحمدللہ اب اللہ کی کتاب ہر ایک کی دسترس میں ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم. اب تو مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فلاں کے پاس ہے فلاں کے پاس نہیں ہے، ہر ایک کے پاس جو اب یہ دسترس اس کی وہاں تک ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی کی جیسی چاہے، ہر طرح کی آپ دیکھ کے پرکھ کے سمجھ کے یعنی اپنی منزل کو پاتے ہیں. تو بہرحال رب کی بات کیا ہو رہی تھی؟ الذی خلقنی فہو یہدین. جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ رب وہی ہے جس کے جو ہدایت دیتا ہے، تو ظاہر اللہ کی ہدایت کی طرف آئیں گے. پھر کیا کہتے ہیں آگے؟ یعنی رب جو ہے کیا ہے، یہی ربوبیت کا سارا معاملہ. تو اللہ نے ہدایت کا، تکوینی ہدایت کی بات میں نے آپ سے کی، اس کی بڑی تفصیل ہے، جتنا چاہیں آپ اس پر آگے بڑھتے چلے جائیں. پوری کائنات آپ کو اسی پر آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو اللہ نے ہدایت کی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الذی هو یطعمنی ویسقین. یعنی اللہ کون ہے، رب کون ہے؟ رب کی بات ہو رہی تھی نا، شروع ہوئی تھی رب، جس میں کہا کہ فإنہم عدو لی الا رب العالمین. تو رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، تو کون ہے؟ تو کیا بتایا کہ الذی هو یطعمنی ویسقین. وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. یہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن اس کا عقیدہ پورا پکا پختہ ہونا بڑا مشکل ہے. یعنی ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو بنے گا کیا؟ بھائی اگر وہاں سے رک گیا تو کیا بنے گا؟
ڈیفالٹ کر جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. ارے انسان جو ہے ٹھیک ہے، تدابیر اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ پر اعتماد ہوتا ہے تو آدمی کوئی ایسی تدبیر اختیار نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو. یعنی تدبیر اختیار کرنے کی بات ہے. اب آدمی کہے کہ جناب رزق حلال تو ملتا نہیں ہے، لہذا اب رزق حرام ہی صحیح. یعنی تدبیر کر رہا ہوں صاحب، میں کیا کروں؟ اگر میں کوئی حرام طریقہ اختیار کر رہا ہوں تو اس لیے تدبیر ہے صاحب، اب تو یہ کام بنتا نہیں اس کے بغیر. پھر اللہ پر اعتماد کیسا ہے؟ پھر اللہ پر اعتماد کیسا ہے؟ یعنی اللہ حلال سے نہیں دے گا ذرا طریقے سے، حرام طریقے سے دے گا. جب دینا والا اللہ، یہ بات تسلیم کر لی جائے، جب یہ بات مان لی جائے کہ دینے والا تو اللہ ہے، جب یہ بات مان لی جائے کہ الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور وہی مجھے پلاتا، یعنی یہ ساری فراہم کرتا، ساری چیزیں کھانے کی پینے کی اس کی طرف سے ہیں، تو کیا یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ حلال ذرائع سے کوشش کرنے پر جو ہے وہ نہیں عطا کرے گا، حرام سے ملے گا؟ پھر یہ اللہ پر اعتماد کہاں ہوا؟ اللہ نے تو کہا حلال ذرائع سے کوشش کرو، جو طریقہ بتا دیا ہے، جو پابندیاں ہمیں بتائیں، عائد کی ہیں، جو چیزیں رابطے ضابطے قاعدے تجارت کے معاملات کے، یہ سب بتائے ہیں ہمیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. اور باطل طریقے کتنے؟ وہ سب کے سب جو حرام ہے. یعنی یہ بات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، تو پھر جب وہی کھلاتا وہی پلاتا ہے تو پھر اس طرح جانا پڑے گا نا. تو یہ رب کی تعریف ہو رہی ہے، رب کی بات ہو رہی ہے کہ وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. تو آدمی انفرادی زندگی میں، ذاتی معاملات کے اندر اور قومی معاملات کے اندر، مجموعی طور پر یعنی ریاستی سطح پر جب ہم جائیں گے تو ہم کوئی سمجھوتا اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پہ نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسی شرط قبول نہیں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، لیکن کس بنیاد پہ لیا ہے؟ کیا ان کی ہدایات کی بنیاد پر لیا ہے؟ معاذ اللہ، کوئی ایسا معاملہ تصور سے باہر ہے. یعنی آپ نے یہودی سے بھی لیا ہے. جب آخری وقت ہے تو آتا ہے نا سیرتی کتابوں میں کہ ذرا جو ہے رکھی ہوئی ہے اس کے پاس، لیکن یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ آپ نے، ظاہر سی بات ہے کہ کام بات ہے ختم، جو عام دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ مسلم سے بھی ہیں، غیر مسلم سے بھی ہیں، لیکن اپنے اصولوں پر ہیں، ان کے اصولوں پر نہیں ہے، اپنے اصولوں پر ہیں، اپنے ضابطے اپنے قاعدے پر ہیں. تجارت ہو رہی ہے سب کے ساتھ میں، لیکن اپنے اصولوں، اپنے ضابطوں، اپنے قاعدے کے مطابق ہے، اس میں غیر اسلام کا کوئی تصور نہیں. یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو رہے گا، بین الاقوامی معاملات رہیں گے، لیکن جب ہم یہ بات طے کر لیں، ہم یہ کہیں یہ ہمارا دین ہے، ہم دین پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. ذرا جب ہم جرت اختیار کریں تو لوگ بھی ہماری بات سنیں گے، لیکن جب انہیں پتا ہے کوئی فرق نہیں ہے تو خود ہی توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں. یہ تو اپنے دین کے ضابطے قاعدے خود توڑتے ہیں، یہ تو خود اس کی پرواہ نہیں کرتے، یہ تو خود شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں کیا شریعت کی دھونس دے رہے ہیں بھائی؟ کون آئے گا دھونس میں؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. جب تمہارے اپنے ملک کے اندر، جب تمہارے اپنے اداروں کے اندر، جب تمہارے اپنے سارے معاشی اداروں کے سسٹم کے اندر جو سود موجود ہے، ہم سے کیسے کہتے ہو نہیں دیں گے؟ یعنی معاملہ تو نہیں چلے گا. ہاں جب ہم یہ کہیں کہ ہاں بھائی ہم بھی نہیں کریں گے، آگے بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، معاملات جو ہے اس کو سیٹل کیا جائے، ان کے کوئی معاملہ اس کے لیے طے کیا جائے. غرض یہ کہ جب آدمی کے اندر ایمان اس مقام پر، اس درجے کے پر پہنچتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ یہی ہے، وہی ہے، اگر اس کا حکم نہیں ہے تو سب کچھ ہوگا اور آدمی محروم رہے گا. یہ مثالیں بھی تو ہوتی ہیں نا ہمارے سامنے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دولت مند لوگ، یہ بند، یہ بند، یہ بند، سارے ان کے مینو سے کٹتا چلا جاتا ہے. میٹھا کٹ گیا، چکنائی کٹ گئی، فلاں چیز یہ ہو گیا، یعنی آپ خود ہی اپنی پابندیاں خود ہی یعنی کٹ جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، اور معاملات ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ معاملہ جب اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا آ جائے کہ وہی ہے جو کھلاتا اور پلاتا ہے، تو یہی تو اصل چیز ہے جس کے پیچھے آدمی آج ذلت اٹھا رہا ہے، جس کے پیچھے آج ذلیل ہو رہا ہے کہ ہر بات ماننے کے لیے سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، جو کہو وہ مانیں گے، جو کہو وہ کریں گے، چاہے وہ IMF ہو یا کوئی اور ہو، فلاں ہو، جو بھی ہو، جیسے کہو گے. بھائی ان کے ساتھ تو ڈیل مکمل کرنی ہی ہے.
یہ تنقید کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنا معاملہ ہے، یہ ہمارا کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ کسی اس پر اس کا، یہ ہمارا مجموعی حال ہے، یہ ہماری مجموعی صورت حال ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں کہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہاں لوگوں کو مسئلہ کس چیز سے؟ مہنگائی سے مسئلہ ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے سودی معاملہ کیوں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو اس بارے میں؟ یہی ہوگا کہ ہاں صاحب غلام بنا دیا، یوں کر دیا، ویسے ایک سیاسی بیان کے طور پر چیزیں ملیں گی، ورنہ پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے اسی ایک زلف گراگیر کے اسیر ہیں، سارے کے سارے جو ہیں۔ تو یہ کیفیت اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے اختیار میں، ان کے ہاتھ میں، اگر وہاں سے انہیں ناراض کر دیا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، لہذا ٹھیک ہے صاحب جیسے کہو، FATF کہو تو ٹھیک ہے تسلیم، جیسے کہو یہ شرط پوری کریں گے، وہ شرط پوری کریں گے، یہ کریں گے۔ اور وہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر جب غیر اللہ کے چنگل میں پھنستا ہے تو پھر اس کے ساتھ ذلت کا معاملہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے ساتھ آ جاؤ، اسے رب تسلیم کیا ہے تو اس کی ربوبیت پر یقین اور اعتماد رکھو، نجات ملے گی در در کی گدائی سے۔ یہ کاسہ گدائی لے کے گھومنے سے ٹھیک ہے، جب اس نے، یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے، یہ معاملہ ہے کہ انسان جو ہے جب کچھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے مطابق کرتا ہے تو اللہ راستے کھولتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم کی ہے تو لوگوں نے امداد کے ٹوکرے نہیں بھجوائے تھے، بائیکاٹ کر دیا تھا، دنیا سے بائیکاٹ ہو رہا تھا، ہر طرف سے عرب کے اندر بائیکاٹ کا معاملہ ہے، یعنی یہ صورتحال ہے۔ یہ جو سورہ جمعہ کے اندر وہ جو آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اس کی تفسیر پڑھیے، یعنی جمعے کی نماز خطبے کے لیے کھڑے اللہ کے رسول، ادھر قافلہ آیا اور لوگ چلے گئے۔ اللہ نے کہا یہ کیا کیا؟ پہلا موقع ہے، ابھی آغاز ہے، شروع ہے، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ تفسیر پڑھیے، اس کی تفسیر میں کیا ہے؟ یعنی ایسے حالات ہیں، یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف سے بائیکاٹ ہے کہیں سے۔ اب یہ ایک قافلہ آیا، ایسا نہ ہو کہ جب تک میں جاؤں سارا کام ہی ختم ہو جائے، جلدی کرو۔ اب جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اب جب اللہ کی طرف پہلی ہدایت نہیں اب آئیے، اس کے بعد کبھی نہیں ہوا، اس ہدایت کے آنے کے بعد کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر الرازقین تو ہم ہیں۔ بھائی آپ، یہ تو آزمائش کا دور ہے، یہ تو دور گزارنا ہوگا، ایسے ہی گزارنا ہوگا۔ تو آزمائش کے دور تو گزارنے پڑتے ہیں۔ جب ادھر آتے ہیں اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنے والے بہرحال آزمائے تو جاتے ہیں کہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، واقعی اعتماد ہے یا بس ایسے ہی۔ تو یہ ربوبیت کی بات ہے، یہ ربوبیت کا معاملہ ہے، رب ہے، وہی پال رہا ہے، وہی ہمیں اپنے مقام تک آخر تک لے کے جائے گا جہاں تک بھی ہمارا اس نے رکھا ہے۔ وعدے اس کے سارے قرآن مجید کے اندر بھرے پڑے، ہم دیکھیں تو الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، اور پھر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا۔ میں بیمار، بھائی مسئلہ یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے ویزا نہیں ملے، بھائی یہیں پر اب کیا کرو، ساری دنیا تو یہیں جیتی مرتی ہے۔ جن کو خطرہ ہے، جن کا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے، گئے ان کے پاس صاحب کی تعزیت کے لیے گھر ان کے، تو چوکیدار پٹھان کہتا ہے ہاں صاحب امریکہ بھی گیا علاج کے لیے، پھر بھی مر گیا۔ بھائی یہ موت صرف ہمارے لیے، وہ کہتے ہیں کہ جسے علاج میسر نہ تھا وہ مر گیا۔ بھائی جس کے دروازے پر سب کچھ ہے، جس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ بھی مر جاتا ہے، مرض اس کو بھی ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ لوٹ پوٹ کے ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی معاملہ لوگ دیکھتے ہیں یہ کچرے پر کچرا اٹھاتے، بینتے اور وہیں سے کچھ کھاتے، وہ بچے ذرا ان کو اپنے ناز و نام میں اور پوری حفاظت اور سارا اس کے اندر پلے ہوئے بچوں کے مقابلے میں رکھ کے دیکھیے، آدمی کہتا ہے کیا ان کی صحت دیکھو، ان کا رنگ و روپ دیکھو، ان کا معاملہ دیکھو،
سب اللہ کا نظام ہے, سب اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو یہ بہرحال کیا ہے کہ جب آخر آج ہم بڑے اسپتال میں جاتے ہیں, باہر لکھا ہوا اذا مرضت فہو یشفین, اور بھائی پھر اسپتال کس نے کھولا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے, یہ تدبیر ہے, لیکن اس تدبیر میں کچھ نہیں ہے, اس تدبیر کے اندر نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ فیصلہ اس کا ہے, فیصلہ اس کا ہے. اگر فیصلہ ہے تو یہی دوا آپ کے لیے مفید ہے, اور اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے نہیں ہو پائے گا. ایک ہی آدمی کو شفا ہو رہی ہے, دوسرے کو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. انسان کا کام کوشش کرنا, انسان کا کام کوشش کرنا, کوشش کو نتیجہ خیز بنانا, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا, یہ اللہ کا کام ہے. تو اس اعتبار سے جب یہ یقین ہو جائے, جب یہ یقین ہو جائے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, پھر آدمی کڑتا نہیں ہے, پھر آدمی سمجھوتے, پھر وہی بات, پھر سمجھوتے غلط نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے, جو میرے بس میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں ہے وہ کروں گا, اور اس کے بعد اس کو اللہ پہ بھروسہ کروں گا بس. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور پھر کیا کہا؟ وَالَّذِي هُوَ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, وہی مجھے موت دیتا ہے اور وہی مجھے دوبارہ زندگی دے گا. یمیتنی ثم یحیین, اسی نے مجھے, جب موت زندگی جس کے ہاتھ میں ہے, بھائی کس سے ڈرتے ہو؟ موت زندگی کہاں ہے, کس کے پاس ہے؟ یعنی قرآن مجید اتنے واضح طور پر یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ مسلمان کے اندر وہ جرت رندانہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک سے جو ہے ٹکر لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ حق کی خاطر, یہ نہیں کہ خامخواہ فضول, ایسا نہیں ہے. ان جیسے نرم خو, یہ ان کی تو شخصیت تو ایک الگ بات ہے, لیکن جب کبھی کوئی معاملہ ہو وہ تو پھر وہ حق کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس کی بات یہی ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کے موقع پر جو حالات پیدا ہوئے تھے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کیا ترجمہ ہے؟ اگر اس کو لفظی ترجمے کے ساتھ دیکھیں, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ مر جائے. زندہ رہے کی بات نہیں کی اللہ نے کہ بس میں نہیں ہے زندہ رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ, نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تموت کے مر جائے, الا باذن اللہ, بغیر اللہ کے حکم کے, بغیر اللہ کے اذن کے نہیں مر سکتا. ہم تو جینے کی بات کرتے ہیں, جی نہیں سکتا, جو مر بھی نہیں سکتا ہے. کتابم مؤجلا, اور یہ اللہ کا اذن جو ہے یہ لکھا ہوا موجود ہے. کتابم مؤجلا یعنی اللہ نے جسے کہتے ہیں اجل, اجل آ گئی. اجل کیا ہے یہ؟ یعنی وہ وقت جو مقرر تھا وہ آ گیا. کتابم مؤجلا, تو اتنی واضح بات ہے, پھر کیا بات ہے؟ تو وہی موت دے گا, اسی کے اختیار میں. اور پھر ہمارا عقیدہ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ تو دنیا مرنے کو تو مان لیتی ہے, یہ نہ مانے کہ اللہ مارتا ہے, لیکن ثم یحیین, آگے یہ ہمارا عقیدہ. کیا ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر وہی مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے گا, وہی دوبارہ مجھے زندگی عطا کرے گا. اور اس کے بعد آخری بات کیا آ رہی ہے؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور اسی سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ حشر کے دن میری اطمع ان یغفر لی, میری مغفرت کر دے گا, میری خطاؤں کو معاف کر دے گا. یغفر لی خطیئتی یوم الدین, یوم الدین جو ہے بدلے کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. اسی سے میں طمع رکھتا ہوں, اسی سے میں امید رکھتا ہوں. اب ذرا دیکھیے کیا چیز چھٹ گئی ہو تو بتائیے, ذرا یاد دلائیے فلاں چیز چھٹ گئی. زندگی کا پورا معاملہ پیدائش سے لے کر اور مرنے تک نہیں, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور جنت تک جانے, یعنی ایسی کوئی ربوبیت ہے؟ یعنی کیا یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی پرورش, اس کی موت, اس کی زندگی اور جنت, یہ ربوبیت اللہ کی ہے, یہ رب العالمین ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف تمام شکر اسی کے لیے ہے, اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا, ساری کائنات کا پالنے والا رب العالمین. تو یہ جو چیز جب رب کو اس حیثیت سے, اس اعتبار سے ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی رب کیا ہوتا ہے. تو رب کو رب کی طرح سے پہچاننا, جب رب کہا, اللہ کو رب مانا, تو ماننے کے بعد پھر
ادھر ادھر نہیں ہونا. کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر جم گیا. اتنی بات ہے نا، کوئی اور بات تو نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے پھر اس پر استقامت دکھائی، جم گیا. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں. کوئی کام تو بتایا نہیں. کیا مطلب ہوا؟ استقامت کا مطلب یہ ہے رب ماننے کے بعد ایسے رب ماننا اور پھر اس سے انحراف نہ کرنا. پتا چلا ہدایت کے لیے ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں، رزق کے لیے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے یعنی یہ پھر اللہ کو رب ماننا کیا ہوا؟ رب ماننے کا جب آدمی کہتا ہے ایک ہی بات ہے خالی اور تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اتنی ہم تو مانتے ہیں اللہ کو رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، مانتے ہیں ہم، یہ سب ہمیں مانتے ہیں، خوب مانتے ہیں، اچھی طرح مانتے ہیں، لیکن اور اس پر جمے ہوئے بھی ہیں. ایسے نہیں جمے ہوئے جیسے جمنا تھا. تو اس آیت کی تشریح میں بھی جب دیکھیں گے تو صحابہ کرام کیا کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کامل اس رب کے ساتھ وابستہ ہونا اور پھر یہ ایسے ہی اسی طریقے سے اس کے ساتھ رہنا. استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی. جب ایک صحابی نے ان سے کہا ایک بات بتا دیجیے میں اس پہ جم جاؤں، تو کہا کہو کہ اللہ میرا رب ہے پھر اس پر جم جاؤ. یعنی یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب آدمی اس کو سمجھے گا، ورنہ صرف اتنا کہنا الحمدللہ رب العالمین اور کہہ کے آگے بڑھ جانا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر آدمی کہے اللہ کو تو ہم رب مانتے ہیں، لیکن کیا ایسے مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے؟ کیا ایسے مانتے ہیں؟ تو پھر ہمارے سامنے بات آئے گی کہ اللہ کو ایسے رب ماننا جیسا کہ خود اللہ نے بتایا، جیسا کہ جو قرآن کی آیات پڑھی ہے نا ہم نے، کہیں اور سے لغت سے ادھر سے کہیں سے نہیں اٹھایا، صرف قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ رب یہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے اور یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا جو معاملہ ہے، عالمین، اب جو چیزیں ایسی ہیں جو صرف علمی نوعیت رکھتی ہیں اور ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. عالمین یعنی جیسے ایک عالم ہے، تو کتنے عالم ہیں ہم نہیں جانتے کتنے عالم ہیں. بہرحال اس کائنات کی اتھا یعنی کتنی اس کی وسعتیں ہیں، انسان کا علم ابھی تک اس کا احاطہ کیا اندازہ بھی نہیں کر سکا ہے. احاطہ بڑی چیز، احاطہ تو کیا ہے نا، احاطہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جو آیت الکرسی میں بات آتی نا، جس میں کہا کہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم کا، تو اللہ کا علم وہی اس کی کائنات سارا جس کو اس کا پتہ ہے. تو بہرحال کیا چیز ہے، اب کتنے عالم، ہر چیز کا پالنے والا، ہر چیز کا پروردگار، اس کی ربوبیت کا سامان اللہ کر رہا ہے. بس یہ بات ہے. جیسے ابھی ہم نے ہمارے سامنے وہ مثال تھی کہ جانوروں کی مثال اور دیگر اور نباتات، جمادات، سارے جتنے بھی ہیں سب کا معاملہ جو ہے اسی اعتبار سے، سب کا معاملہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سورہ ہود 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا. تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کوئی دابہ، یہاں تو دابہ کی بات کی ہے، زمین پر چلنے والے جو ہیں ان کی بات، ورنہ ساری کا جو چلنے والے کہیں اور کسی بھی جگہ سب کا معاملہ ہے یہ. لیکن یہاں ہمارے لیے جو ہمارے سامنے تو کہا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. وما من دابۃ فی الارض، زمین پر جتنے یہ جاندار ہیں ان کا الا علی اللہ رزقھا، ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اور پھر اس رزق کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ علم درکار ہے. کون کہاں ہے، کس کی ضرورت کیا ہے، کس کو اللہ نے بنایا تو اللہ ہی ہے نا. یہ گوشت کھائے گا، یہ سبزی کھائے گا، یہ کیا، اس کے لیے کیا چاہیے اور اس کے لیے کیا چاہیے. جو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے اس وقت جبکہ بچہ ابھی دنیا کے اندر آتا ہے، اور اسی وقت تک کے لیے جب تک اس کی ضرورت ہے، کیا اس کا نظام ہے، کیا اس کی کارکردگی ہے، کیا اس کے ربوبیت کا معاملہ ہے. تو کہتا ہے ساری کائنات، سارا سب کے لیے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اسے معلوم ہے کون کہاں رہتا ہے، کہاں سونپا جاتا ہے، سب کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی اس نے کام کر رکھا. تو بہرحال عالمین کیا، سب ربوبیت. تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. تو یہ اعتماد کہ رب کون ہے، رب اللہ ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، رب العالمین. اور اس کے بعد کی جو بات ہے الرحمن الرحیم،
یہ جو رحمان اور رحیم کی بات ہے، رحم کی بات ہے، تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے کہ اس ربوبیت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ رحیمی پر ہے، رحم پر ہے. یعنی یہ معاملہ اس سے اور زیادہ وسیع وسعت رکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا معاملہ. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہاں بھی دو نمبری کی ہے. وہ کہتا ہے، یعنی شاعروں کا معاملہ بھی ذرا ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ ذرا حدود سے تجاوز کرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے جوش پر، تیری یعنی اس پر اس بنیاد پر جو ہے یہ گناہ کی طرف. تو بجائے اس کے کہ اس رحمت کا جو تصور ذہن میں ہونا چاہیے، 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، تو یہ تصور جو ہے اس سے باہر رحم کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پر اگلی دفعہ بات کریں گے کہ رحم کی بات. اور جو اللہ نے یہ رحمان اور رحیم دونوں صفات ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس اعتبار سے کہ کس حد تک انشاءاللہ آگے ذرا تھوڑا جلدی چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی پختگی میں عطا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاة من النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نیکی بھلائی کے راستے پہ چلنے والا بنا. جو کچھ کہا اور سنا جو صحیح ہو درست ہو سے قبول فرما لے، جو غلط ہو سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے والا بنا دے. رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض یا اللہ سب کا خاتمہ فرما دے. زندگی میں دشواریاں ہیں، تنگی ہے، یا اللہ اسے دور فرما دے. سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. آسان یا اللہ روزگار عطا فرما دے، اس میں برکت عطا فرما دے، مدد و نصرت فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. جانا جلدی شروع کر دیا کیا ہم نے؟ ہاں جی بالکل بالکل، یہ تو یاد دلاتے رہنا بھائی، آپ لائے ہو نا یہ قرآن کر رہے ہیں 25 سبق ہو نہیں پڑھا دیا، یہ تو اس کی بات ہے، یہ اس کی اطلاع ہے. یہ الحمدللہ یہ سال میں ایک دفعہ تو ایسا